اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه السلام. اللہ پاک دی مختصر اور جامع حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین امام المجاہدین امام اعظم کائنات سرکار پیغمبر آمنہ دلال عبداللہ در یتیم بدر القضاء شمس الضحیٰ والی وجہا خاتم الانبیاء سیدنا حبیبنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ سے. دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور میرے معزز سامعین کرام، اسی اس وقت رجب المرجب کے مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں. رجب کا مہینہ انہاں مہینوں کے اندروں ایک مہینہ ہے جس نو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت اپنے قرآن کے اندر اعلان فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض
بے شک تحقیق اللہ دے نزدیک 12 مہینوں کی تعداد اللہ پاک نے اپنی کتاب کے اندر اس دن کو لکھ دی تھی، یوم خلق السماوات والارض، جس دن کو اللہ پاک نے اس زمین اور آسمان کے نظام میں بنایا، پیدا فرمایا، اس دن کو ہی اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، اور انہاں مہینوں کے اندروں 4 مہینے ایسے نے جنہوں نے حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں 4 مہینوں کی تعین صحیح البخاری کے اندر بیان فرما دی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ 4 مہینے 3 اکٹھے نے اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینے یا اسلامی سال کی ابتدا محرم تو ہوتی ہے اور اس کی انتہا ذوالحجہ تو ہوتی ہے۔ اسلامی مہینے کے اندروں سب تو پہلا مہینہ جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، یہ بھی مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مہینہ صفر کا، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، پنجواں جمادی الاول، چھٹا جمادی الثانی، اور 7واں مہینہ جڑا چل رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے رجب المرجب، یعنی پہلا مہینہ بھی حرمت والا، 7واں مہینہ رجب المرجب بھی حرمت والا، اس کے بعد شعبان آ جاتا ہے 8واں مہینہ، رمضان 9واں مہینہ، شوال 10واں، ذی القعدہ 11واں، اور ذی الحجہ 12واں۔ ذی الحجہ اور ذی القعدہ یعنی 11واں اور 12واں مہینہ یہ بھی حرمت والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلیا کہ 11واں مہینہ ذی القعدہ، 12واں مہینہ ذو الحجہ، پہلا مہینہ محرم الحرام، یہ 3 مہینے کٹھے نے جڑے حرمت والے ہیں، اور ایک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جڑا 7واں مہینہ ہے جس کے اندر اس وقت اسی جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام کے اندر کوئی بھی کام انسان اپنے کو نہیں کر سکتا۔ اگر اسی اپنے کو بغیر دلیل تو کام کریں گے، اس کو شریعت کا حصہ نہیں بلکہ بدعت سمجھا جائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی عظمت اتنی کو بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے حرمت والا مہینہ کہہ جاتا ہے۔ اس کے اندر فسق و فجور کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، چوری ڈاکے مارنا، یہ سب حرام نے، عام مہینوں سے بھی حرام نے، لیکن انہوں کے اندر انہوں کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح ان 4 مہینوں کے اندر اسی عام عبادت کریے تو اس عبادت کا ثواب دوسرے مہینوں نالوں زیادہ ملتا ہے، اسی طرح ہی ان مہینوں کے اندر کیتا ہوا گناہ وہ دی سزا بھی دوسرے مہینوں سے زیادہ ملتی ہے۔ لیکن سارے معاشرے کے اندر برصغیر و پاک و ہند کے اندر اس مہینے کے متعلق عجیب و قسم دیا کہانیاں، خرافات اور بدعات کو تراشیا گیا ہے۔ ایک گروہ ایسا نکلے ہے جنہوں نے رجب کے مہینے کو بدشگون اور منحوس مہینہ جانتے ہیں، اور آنے نے جڑا بندہ رجب کے اندر شادی کرے، خوشی کرے، وہ دین کو چھڑ کے گناہ کر رہے ہیں، جبکہ ایسی بھی کوئی دلیل اور ثبوت قرآن حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور ایک گروہ اٹھیا
اس نے رجب کے مہینے نو اٹھا کے چوٹی سے بٹھا دیتا کہ اس کے اندر روزے رکھنا، قیام کرنا اور اسی طرح صدقہ خیرات کرنا، یہ اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ اس کا بھی ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث اور خلفائے راشدین کا عمل جدوں بھی دین نو معاملہ کوئی لیا جائے گا دین کا، یہ پیچھے سب تو پہلے دلیل دیکھی جائے گی قرآن کے اندر، پھر دلیل دیکھی جائے گی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، پھر دلیل دیکھی جائے گی خلفائے راشدین کے عمل کے اندر۔ اگر تینوں کے اندر موجود نہیں تو سمجھو وہ دین کا حصہ نہیں۔ اس بات کو اپنے دل کے اندر رکھیے کہ ایک مخصوص قسم کا طبقہ جنہ کا وتیرہ، جنہ کا نظریہ، جنہ کی سوچ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو برا بلا کہنا ہے، یعنی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے او ساتھی، او دوست، او اصحاب جنہ نے دین ساڑھے تک پہنچایا ہے، انہاں دی ایمان نو، انہاں دی محبت نو، انہاں دے اعتقاد نو باطل کر کے دین نو ہی ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ رجب کے مہینے کے اندر کچھ ایسے آئمہ اکرام نے جنہ کی عظمت اس مخصوص طبقے کے درمیان بہت زیادہ ہے، انہوں کی ولادت بھی ہوتی ہے اور انہوں کی وفات بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے کسی مہینے کے اندر انبیاء تو الگ، کسی کا پیدا ہو جانا یا کسی کا فوت ہو جانا وہ دی عظمت کی دلیل نہیں بن سکتی۔ شیعہ کی تاریخ کے اندر انہوں نے کتب کا اگر مطالعہ کریے تو یہ چیزاں سارے سامنے آتی ہیں کہ یکم رجب والے دن انہوں نے امام حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، 5 رجب والے دن انہوں نے امام محمد تقی کی پیدائش ہوئی، 9 رجب والے دن علی اصغر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے علی اصغر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، اور اسی طرح 10 رجب نو امام محمد تقی جڑے شیعہ دے 9ویں امام نے انہوں کی پیدائش ہوئی، 13 رجب والے دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، 20 رجب نو حضرت سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کی صاحبزادی انہوں کی پیدائش ہوئی۔ انہاں سارے ائمہ کرام دی بڑے بڑے جڑے دین اور اہل بیت دے ارکان نے انہاں دی پیدائش اس رجب کے مہینے کے اندر ہوئی، جنہی وجہ کو اس مخصوص طبقے نے اس مہینے کی شان نو بدا کے سارے سامنے پیش کر دیا۔ اور پھر آئیے رجب کا مہینہ ہوئے جس مہینے کے اندر انہاں دے کئی امامہ دی وفات بھی ہوئی۔ اصل کے اندر کوئی امام اہل سنہ دے نے، اسی انہوں اہل سنہ دے امام تسلیم کر رہے ہیں، لیکن لیبر انہوں نے وہ اپنا لگایا ہوا ہے۔ حضرت امام علی نبی رحمت اللہ علیہ 3 رجب والے دن فوت ہوئے، 15 رجب کو زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی، اور 22 رجب والے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن۔ اس تاریخ کو اپنے ذہن سے نشین رکھنا کہ 22 رجب کا دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن، شہادت کا دن ہے۔ اسی وضاحت بعد میں اندر آئے گی انشاءاللہ، اس تاریخ کو تسی یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح 26 رجب کو
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب انہاں دی وفات ہوئی۔ پوری تاریخ کا اگر مطالعہ کریں اس مہینے کے اندر جتنے بھی واقعات پیش آئے ہیں انہاں سارے کا تعلق اس وقت ایک مخصوص گروہ جس کو شیعہ کہا جاتا ہے وہ دے نام ہے، اور ایک امام ایک صحابی جن صحابی ایسے ہیں جنہ کا تعلق ہر اہل ایمان کے نام ہے، جنہ کا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں کی وفات ہوئی ہے 22 رجب والے دن۔ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رجب کے مہینے کے اندر جتنے بھی فضائل، جتنی بھی عبادات، جتنے بھی صدقہ خیرات بنائے گئے یہ سارے کے سارے من گھڑت اور ایک مخصوص جماعت میں بنا کے اہل السنہ کے اندر پیش فرمایا ہے۔ رجب کا مہینہ حرمت والا ضرور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قدر کرو، اس کے اندر تسی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، فسق و فجور نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، عام دنوں چ بھی نہیں کرنا، لیکن اس دن کے اندر وہ حرمت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ 4 مہینے ایسے نے جنہ کی حرمت، جنہ کی قدر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی موجود ہے۔ اس وقت گاڑیاں بساں جہازاں کا سفر نہیں ہوا کرتا، لوگ اپنا تجارتی قافلے، اپنی تاجارتی سامان اونٹاں، گھوڑیاں اور پیدل لے کے جایا کرتے تھے۔ رفضن چور لٹیرے انہاں دا اس وقت بہت روک دبدبا ہوندا سی، ہر رستے دے اندر یہ موجود ہوا کرتے سن، قافلے لوٹتے سن۔ لیکن اے 4 مہینے ایسے سن جنہ کی حرمت کا پاسداری وہ مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی رکھتے سن۔ اس وقت اتنی چیزاں محفوظ ہو جایا کرتی سن ان 4 مہینوں کے اندر کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کے گلیاں کے اندر کوئی شکر وغیرہ، کوئی نشانی وغیرہ بن دیتے سن اور خالی مکے کو روانہ کر دیتے سن کہ وہ بیت اللہ کے اندر جا کے ذبح کیا جائے گا کہ کوئی چور اور ڈاکو ان 4 مہینوں کے اندر خالی جانور کو بھی پکڑتا نہیں سکتا۔ اتنی اس دن کا احترام انہوں نے دل کے اندر سے، جبکہ آج کے مسلمان ایسے نہیں کہ قربانی والے جانوروں کو نہیں چھڑتے اور حرمت والے مہینے کے اندر بھی نہیں چھڑتے، سب الٹ کہ ایک طرف اسی اس مہینے کی عظمت کے اندر بہت زیادہ روایتاں بنا لیا، بدعات پڑھ لیا، دوسری طرف سارا معیار اتنا نیچے گر گیا کہ اسی ان 4 مہینوں کے اندر حرمت والے جانور جنہوں اللہ کی رضا واسطے وقف کیا گیا ہوا سی، جنہوں عرب کے مشرکین اور جاہل ترین لوگ بھی ہاتھ نہیں سی لگا دے، آج کے مسلمان انہاں بکریاں انہاں جانوروں کو کھول کے چوری کر کے لے جاتے۔ آئیے اس مہینے کی عظمت کو بھی پہچانیاں اور اس کے اندر بدعات کو بھی پہچانی۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اسی عظمت کے اندر یہی روایت ثابت ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا پڑے، لیکن ایسی فضائل، ایسی بدعات، اس کے اندر قیام کرنا، روزہ رکھنا، عمرہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، کوئی چیز نہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے، نہ میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ تو ثابت ہے، نہ تابعین اور نہ تبع تابعین تو ثابت ہے، نہ اہل السنہ کے 4 ائمہ کرام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کسی امام کو بھی انہاں دی کوئی ثبوت موجود نہیں، بلکہ رجب کے حوالے نال جتنی بھی تہمات، خرافات، بدعات کا تراشا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو تقریباً 550 سال بعد ساڑھے برصغیر کے اندر اس کو اراج کی گئی ہے، اور پیچھے مقصد صرف اس جماعت خاص کا جہاں میں تذکرہ کیتا ہے کہ انہاں لوگوں نے اپنے ائمہ کرام کے نام پہ
جنہاں دی وفات اور ولادت اس مہینے کے اندر ہوئی ہے انہاں دے نام تے بدعات دا ارتکاب کیتا، پھر حضرت امیر معاویہ دے بغض دے اندر انہاں بدعات کو پڑھیا، اور آج ساڑھے نام نہاد مسلمان جنہوں نے اپنے دین دا اور اپنے اسلام کے بارے علم ہی نہیں، وہ بھی انہاں دے اندر شریک ہو رہے ہیں اور انہاں جیسیاں خرافات کر رہے ہیں۔ آؤ میں سب تو پہلے اس مہینے دے اندر ہونے والیاں 5-7 بدعات دا تذکرہ کرن تو بعد بدعات کی سنگینی دا اور اس جرم دا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ دنیا کائنات کے لوگوں ڈر جاؤ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کرن تو، آقا دی سنت دی مخالفت کرن تو ڈر جاؤ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے حکم دی مخالفت کرن تو ڈر جاؤ۔ اگر تسی نہ بعد آئے اس کام تو دور نہ ہوئے، اللہ فرماندے نے ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ اسی دنیا دے اندر تھوڑی عزت نو کھو لواں گے، تھوڑے وقار نو کھو لواں گے۔ دیکھیے اج مسلمان ہر جگہ تے ذلیل ہو رہے ہیں، نتیجہ کی ہے اسی دین نو چھڑ دیتا، اپنیاں گلاں اپنیاں بدعات اپنے خرافات خود کڑ کے اس دین کے اندر داخل فرما دیتیاں نے۔ او تصیبہم او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرنے والا، میرے دین دی مخالفت کرنے والا، میرے صحابہ کرام دی مخالفت کرنے والا، انہوں کل قیامت دے دن اللہ دی دربار دے اندر پیش کیتا جائے گا۔ فرمایا او یصیبہم عذاب علیم، انہاں لوگاں نو دردناک عذاب دیتا جائے گا۔ آنا دوسا میرے تیرے حبیب پیغمبر نے بدعت دی تعریف فرمائی، آقا فرماندے نے کل بدعت ضلالہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دنیا کائنات دے لوگوں ہر وہ کام جڑا دین دے اندر نواں کڑیا جائے، جیسا ثبوت قرآن دے اندر نہ ہوئے، جیسا ثبوت حدیث دے اندر نہ ہوئے، جیسا ثبوت صحابہ کرام دی زندگی دے اندر نہ ہوئے، کل محدثۃ بدعہ، ہر گڑی ہوئی چیز، ہر نمی ایجاد کیتی ہوئی چیز، ہر وہ کام جس کا اندر نہ قرآن دی دلیل موجود ہے، نہ حدیث دی دلیل موجود ہے، نہ صحابہ دا عمل موجود ہے، اس کو بدعت کیا جاتا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر بدعت دین تو دوری ہے۔ فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، جڑی گمراہی ہے انسان نو جہنم دے اندر لے جاندی ہے، دی عزت نو کھو کے ذلیل و رسوا کر دیندی ہے۔ بدعت جڑی ہے انسان نو جنت تو ہٹا کے جہنم دے اندر داخل فرما دیندی ہے۔ بدعت انسان دے کولوں صحیح دین نو چھڑا کے اپنے بنائے ہوئے دین دا بندے نو مرتکب کر دیندی ہے۔ آنا دوستا اس رجب المرجب دے مہینے دے اندر 5 قسم دیاں بدعات ایسیاں نے جڑیاں میں تو بنائیاں نے، اج دے علماء نے بنائیاں نے، جدا تصور میرے محبوب پیغمبر دے کولوں بھی نہیں، جدا تصور قرآن دے اندروں بھی نہیں، جدا تصور حدیث دے اندر بھی نہیں، جدا تصور صحابہ کرام دی زندگی دے اندر بھی نہیں۔ سب تو پہلی بدعت اج لوگوں نے حدیث بنائی، سب تو پہلی بدعت کڑی کہ جڑا بندہ رجب دے مہینے دے اندر عمرہ کرے گا اللہ نو حج دا ثواب عطا کرے گا۔ کئیاں نے بدعت کر لئی جڑا بندہ رجب دے مہینے دے اندر عمرہ کرے گا اللہ دے گناہ معاف فرما دے گا، یہ فضیلت بڑھ جائے گی۔ یاد رکھیے صحیح البخاری دے اندر جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ام المومنین اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ آقا نے اپنی زندگی دے اندر ایک بھی عمرہ ایسا نہیں جڑا رجب دے مہینے دے اندر کیتا ہوئے۔
کوئی حدیث ایسی نہیں جڑی رجب دے عمرے دی فضیلت دے اندر اللہ دے حبیب پیغمبر نے بیان فرمائی ہے۔ جتنیاں بھی حدیثاں کہ جڑا رجب دے اندر عمرہ کرے اس کو ثواب حج دا مل جائے، رجب چ عمرہ کرے وہ دے گناہ معاف ہو جاندے نے، رجب چ عمرہ کرے عام دناں چ وہ دی فضیلت بڑھ جاندی ہے۔ یاد رکھیے سب حدیثاں انہاں لوگاں نے اپنے کول بنائیاں نے، کوئی بھی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ عام اس کی فضیلت کو نہ سمجھا ہوا ویسے ہی کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو رجب دے اندر عمرہ کرنے اندر ممانعت کوئی نہیں، لیکن اس کی فضیلت کا ارتکاب کر کے یہ سمجھ کے عمرہ کرنا کہ جس طرح میرے آقا نے فرمایا رمضان کے اندر جڑا عمرہ کرے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح اس نے میرے نال رل کے عمرہ تے حج کیتا ہے، رمضان جو عمرہ کرے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح اس کو قبول حج کا ثواب مل جائے۔ وہ فضیلت جتنے میرے آقا نے بیان کر دیتی، اگر وہی فضیلت اسی اٹھا کے اس مہینے سے لے کے آواں گے تو یہ کہا جاتا ہے بدعت، یہ اپنے کو بنائی ہوئی گل۔ اور میرے آقا نے کی فرمایا؟ میرے آقا فرماندے نے من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جس بندے نے اپنے کولوں حدیث بنائی، اپنے کولوں کسی عمل دے فضائل نو گڑ لیا، اپنے کولوں کوئی حدیث دے کا ارتکاب کر لیا، میرے تے جھوٹ باندھ دیتا، فرمایا فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ سمجھ لے کہ خدا ٹھکانہ اللہ پاک نے جہنم بنا دیتا ہے۔ آنا دوستا پہلی بات یہ یاد رکھنا، رجب دے اندر عمرہ کرنا ایدی عام مہینیاں نالوں زیادہ فضیلت نہیں، جتنے بھی لوگ کو ایسی فضیلت دے اندر حدیثاں سنان گے ساریاں آپ نے کل بنائیاں ہوئیاں۔ دوسری بدعت جڑی اس مہینے دے اندر کڑی گئی اس نو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، جڑی بدعت دا ارتکاب 550 سال بعد اس پر صغیر دے اندر داخل کی دی گئی تے کیا جاتا ہے کہ نماز رجب دے اندر جڑی پہلا عشرہ رجب دا ایدی جمعرات دے دن دا روزہ رکھو اور پہلے عشرے دی جمعے والے دن مغرب دی نماز تو بعد عشاء دی نماز تک 12 رکعتاں ایسیاں نے جنہاں نو بندہ دو دو کر کے پڑھے کہ اس انسان نو اللہ پاک گناہاں تو معاف فرما دیندے نے اور جڑی بھی حاجت اللہ دے سامنے رکھے اس کو پوری فرما دیندے نے۔ اور اس نماز کا بھی ثبوت قرآن حدیث کے اندر موجود نہیں۔ نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، نہ میرے پیغمبر دے صحابہ نے پڑھی، نہ ائمہ کرام نے پڑھی اور نہ ہی محدثین نے پڑھی، بلکہ 550 سال بعد اس نماز کی بدعت اپنے کو کڑ کے سارے مسلمانوں کے اندر آج کر دیتی گئی اور اسلام دی روح، اسلام دی اصلیت نو مٹاؤن کی کوشش کی گئی اور عجیب طریقے نال نماز پڑھی جاتی ہے جی۔ اس نماز دیا 12 رکعتاں، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ تو بعد 3 مرتبہ لیلۃ القدر پڑھو اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو اور جدو تسی نماز سے فارغ ہو جاؤ 70 مرتبہ درود پڑھو، 70 مرتبہ فلاح دعا پڑھو، 70 مرتبہ فلاح دعا پڑھو۔ اس طرح دی بنا کے عجیب لمبی کہانی بنا کے مسلمانوں کے سامنے رکھ کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی۔ یاد رکھیے ایسے پہ عمل کرنا یہ بھی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت ہے، حدیث دی مخالفت ہے، دین دی مخالفت ہے، صحابہ کرام دی مخالفت ہے، ائمہ کرام دی مخالفت ہے۔ اور جڑا بندہ آقا دی مخالفت کرے اللہ کی فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جتنیاں بھی بدعت کا ارتکاب کرنے والے سارے دے سارے جہنمی، سارے دردناک عذاب دے نال ہمکنار کیتا جائے گا۔ اسلام دی روح مٹا دینے والے یہ بدعات کا کم اس مہینے دے اندر عروج دے اندر ہے۔ آئیے تیسری بدعت اس مہینے دی 22 تاریخ والے دن 22 رجب نو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دے نام دے کنڈے کیتے جاتے ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیے کنڈا نہ عربی زبان کا لفظ ہے بلکہ سادہ پنجابی زبان کا لفظ ہے اور کنڈا کہنا ایک بدعا ہے۔
اسی بلکہ کہہ نہیں کرتے کہ جس بندے تے غصہ آئے اللہ تیرا کنڈے ہی کر دے، تیرا ستیہ ناش ہی کر دے، کوئی بندے کا سب کچھ تباہ ہو جائے، کیا نے کہ یار اللہ پاک نے تو کنڈے ہی کر دیتا، یعنی سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ کہ کس طرح دی بدت کاٹ کے اسلام کے اندر داخل کر دیتی گئی، اور اس کے پیچھے عجیب و غریب کہانیاں کر لے گئی کہ جڑا بندہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام دے 22 رجب والے دن کنڈے ادا نہ کرے، کنڈے کٹ کے مٹھائی والی چیز لوگوں کے اندر تقسیم نہ کرے، قیامت والے دن اللہ کے دربار کے سامنے اس کو پوچھا جائے گا۔ یاد رکھیے یہ بھی دین کے نام کوئی تعلق نہیں، بلکہ یاد رکھو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نہ اس مہینے سے پیدا ہوئے، نہ اس مہینے سے فوت ہوئے، نہ ہی انہوں کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ ایسا ہے جڑا اس مہینے کے اندر ہویا ہوئے جس سے نام دے کنڈے کرتے ہیں، بلکہ ایسے پیچھے بہت بڑی سازش بغضین رافضیاں بھی ہے جڑے صحابہ کرام میں بغض رکھتے، جڑے میر مانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بغض رکھتے ہیں، کیونکہ 22 رجب کا دن ایسا دن ہے جس دن حضرت میر مانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قاتلین وحی کے اندر شامل ہیں، جنہوں نے اسلام کی سرحدوں ادھی دنیا تک پہنچا دی ہے، جس کے بارے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا سی اے اللہ میرے معاویہ نو ہادی اور مہدی بنا دے، اس کے ذریعے پوری کائنات کے اندر دین اسلام کو بخیر دے، عام فرما دے۔ انہوں دی وفات تے انہاں ظالماں نے خوشی کی تھی اور مٹھائیاں کو تقسیم کیتا، بعد کے اندر جب لوگوں نے اس سے رد کرنا شروع کیتا، پھر انہوں نے اس بدعت نو اے بغضین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے پھر اسلام کے اندر داخل کرنے کی خاطر اس نو کنڈے امام جعفر صادق کا نام دے دیا گیا۔ اور اس کے پیچھے ایک عجیب کہانی کڑی گئی کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک بادشاہ سی، اور اس بادشاہ کے گھر کے اندر ایک نوکرانی ایک لونڈی کام کرتی سی، ایک دن جھاڑو دے رہی، اس نے بعد دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کھڑے نے اور اپنے دوستوں لوگوں نے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جیڑا بندہ رجب کی 22 تاریخ کو میرے نام کے کنڈے پڑے گا، مٹھائیاں پکا کے تقسیم کرے گا، قیامت والے دن اس بندے کی میں حق کے اندر سفارش کراں گا اور اس کو لے کے میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ اور نہ ہی کیا کہ جیڑا بندہ 22 رجب کو کنڈے پڑے کہ اس بندے کی ہر وہ خواہش جڑی بھی دل کے اندر کرے اس کو پوری کر دی جائے گی۔ اس بدعت کے اندر ایک کہانی کڑی جا رہی ہے، پھر کیا جی اس عورت کو جو پتہ چلیا انہیں آ کے 22 رجب والے دن کنڈے پڑے کہ وہ خامد اللہ پاک نے بہت زیادہ سونا دیتا، انہوں نے محل بنا لیا، محل بنا کے اس کے اندر رہن لگے۔ بعد کے اندر اس عورت نے اس کا انکار کیا کہ کنڈے شنڈے کوئی چیز نہیں، کہ اللہ پاک نے انہوں نے وزارت کھو لیا، مال کھو لیا، دوبارہ اس نے اقرار کیا اور کنڈے پڑھنے شروع کر دیتے کہ اللہ نے دوبارہ مال دے دیتا۔ وہ بھائی یہ کتنے لکھا روایت؟ کوئی روایت موجود نہیں، کسی سند کے اندر کسی کتاب کے اندر ایسا موجود نہیں، سوائے لکھنؤ کے اندر ایک میر منائی آدمی ہے، اس آدمی نے سب تو پہلے اس بدعت کو کیتا اور اس بدعت کے اندر روایت کو اپنے کو بنا دیتا۔ یہ 4 طرح میرا پہلی چیز کسی حدیث کی کتاب کے اندر ادا موجود کوئی نہیں، دوسری چیز کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر مدینے کے اندر بادشاہی نظام کوئی نہیں سی، تیسری ایسے بات میں ہوتی دلیل کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ مدینے کے اندر حیث پذیر ہی نہیں بلکہ وہ بغداد کے اندر یا دمشق کے اندر موجود ہوا کرتے سن۔ اس وقت اسلام کا دارالخلافہ یا بغداد سی یا دمشق سی، اتنے ہی انہوں کا گھر سی، اتنے رہا کرتے سن۔ یہ سارے عقلی اعتبار میں بھی اور دلیل کے اعتبار میں بھی یہ سب باطل ہے۔ اور جڑا بندہ کنڈیاں والی رسم کرے، یاد رکھنا وہ رافضیاں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ کہ رافضیاں کا عقیدہ ہے کہ اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا تو گئے اور انہوں نے بغضین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں کی وفات کی خوشی کے مٹھائیاں تقسیم کی دیا۔ کافی سال تک ایسا نظام چلتا رہا، لیکن جدو لوگوں نے اس رد کیتا، اسلامی لوگوں نے رد کیتا، پھر انہوں نے سوچا کیوں نہ ہوئے کہ اسلام کے اندر اس بدعت کو داخل کر دیتا جائے۔
پھر انہوں نے اس کا نام چینج کر کے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کنڈے رکھ دیتا. اور آج دیکھو سارے مسلمان جڑے میرے باغیاں نال محبت کرتے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہون، چاہے دیوبند ہون، چاہے اہل سنہ ہون، بریلوی ہون، نقشبندی ہون، سومرتی ہون، سارے کے سارے حضرت میرے باغیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتے ہیں. کوئی بندہ بھی ایسا مسلمان صحیح معنی اندر مسلمان نہیں جڑا میرے باغیاں دے نال بغض رکھتا ہوئے. لیکن انہاں دی سازش کی وجہ تو اج دے ساڈے کے مسلمان بھی اس بدعت کے اندر شریک ہو چکے. اور نیٹ کے اوپر تسی کھول کے دیکھو، بڑے بڑے انہاں دے علماء یہ باتاں کر رہے ہیں جی کنڈے پڑھنے ثواب کا کام ہے، صلاۃ الغائب پڑھنا ثواب کا کام ہے، رجب کے اندر روزے رکھنا ثواب کا کام ہے. یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، یہ سارے دین کو بگاڑنے کی خاطر آیا ہے. اللہ پاک نے اس وجہ تو فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ایک اور بدعت اس مہینے دے اندر، اس مہینے دی 27 رمضان نو 27 رجب نو جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تقریبات سجائیاں جاندیاں، 27 رجب والے دن نمازاں پڑھیاں جاندیاں، روزے رکھے جاندے نے اور مٹھائیاں تقسیم کیتیاں جاندیاں، محافل منعقد کی جاندیاں نے. وجہ کی ہے کہ آقا علیہ السلام نو 27 رجب والے دن معراج ہوئی. اللہ پاک نے 7 زمیناں دی سیر کروا کے آقا دی زندگی دا عظیم واقعہ 27 رجب والے دن پیش آیا ہے. یہ خوشی دے اندر طرح طرح کی نمازاں نوافل ادا کرنا، انہاں دا ثبوت میرے محبوب پیغمبر تو کوئی نہیں. کیونکہ یاد رکھیے 27 رجب والے دن میرے آقا نو معراج ہوئی، کسی بھی تاریخ کی صحیح کتاب کے اندر موجود نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام دی زندگی دا یہ واقعہ عظیم واقعہ، عظیم نبوت دا عظیم واقعہ میرے آقا علیہ السلام دا بعض محدثین نے لکھے ہے کہ شوال کے اندر پیش آیا ہے، بعض محدثین نے لکھے ہے کہ رمضان کے اندر پیش آیا ہے، اور چند لوگوں نے رجب کا بھی مہینہ لکھے ہے، لیکن تاریخ کا انتخاب نہیں کیتا. جڑا بندہ 27 رجب والے دن کوئی خاص قسم کی عبادت کرے، خاص قسم کا روزہ رکھے، خاص قسم کا ذکر و اذکار کرے، خاص قسم کی کوئی بھی عبادت کرے یا نظر و نیاز کرے، میرے آقا علیہ السلام تو ثابت نہیں. کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ کڑیاں ہوئی چیزاں نے، یہ ساریاں بدعات نے. میرے آقا فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دے گی. آئیے ایک اور بدعت جڑی اس مہینے کے اندر بڑی عام ہے کہ اس کے اندر صدقہ خیرات کرنا چاہیے، جانوروں کو ذبح کرنا چاہیے، اللہ دی راہ کے اندر اپنے جانور قربان کرنے چاہیے نے. یہ بھی اس خاص طبقے کے اندر جس کو آلو شیعہ کہا جاتا ہے انہوں نے اندر بڑا عام ہے. میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی حدیث صحیح البخاری کے اندر ہے، یہ کام میرے آقا دی آمد تو پہلے مشرکین مکہ گرا کرتے سن، جاہلیت دے اندر کیتا جاتا سی. 2 نام رجب کے اندر موجود سن، ایک نو فرا کہا جاتا سی، دوسرے نو عتیرہ کہا جاتا سی. فرا اس جانور نو کہا جاتا ہے جڑا بچے دے اندر جانور دا پہلا بچہ پیدا ہوندا سی، اس نو فرا دا نام دے دیتا جاتا، اور بتاں دے نام تو اس نو قربان کر دے. تے دوسرا نام جڑا ہے اپنے اس بچے جانور دے بچے نو رجب کے اندر بیان کر کے ذبح کر دے، بتاں دے نام دے اندر بتاں دے نام تے ذبح کر کے اس نو عتیرہ رجبہ کہا جاتا. میرے آقا علیہ السلام دین جدوں آیا ہے، آقا نو نبوت ملی، صحیح البخاری کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا لا فرعون ولا عتیرہ فی الاسلام. دنیا کا نات لوگوں میرے صحابہ دین اسلام کے اندر نہ فرع ہے، نہ عتیرہ ہے، نہ رجب کے اندر کسی جانور کو اللہ کی رضا کے اندر ذبح کیتا جا سکتا ہے، نہ کسی دربار کے نام سے ذبح کیتا جا سکتا ہے، نہ کسی بت کے نام سے ذبح کیتا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نام کے اوپر صرف اس مہینے کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، اس کی رفت اور مقام کو سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ کے اندر اس مہینے کے اندر جانور ذبح کرنا اس کو بھی میرے محبوب پیغمبر نے منع فرما دیتا ہے. کیوں منع فرمایا ہے؟ آقا فرماتے ہیں
فہو منہم، جڑا بندہ جس قوم دی مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم دے نال لگ جائے گا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں لوگاں نوں اس قوم دے اندروں کھڑا کرے گا۔ اج تو اللہ دے نام تے ذبح کرے گا، رجب دے اندر کرے گا، تیری مشابہت انہاں لوگاں دے نال ہو جائے گی جڑے لوگ فرا اور عتیرہ نوں ذبح کردے سن۔ رجب دے اندر مشرکین مکہ دے نال جب تیری مشابہت ہو جائے گی، قیامت کا دن ہوئے گا اللہ تنوں مشرکین دے نال کھڑا کر دے گا۔ اس واسطے دوستو اس مہینے دی خاص خدمت کو سمجھتے ہوئے اس کے اندر صدقہ خیرات کرنا، اس کے اندر نوافل ادا کرنا، اس کے اندر صیام کرنا، روزے رکھنا، قیام کرنا، یا کسی قسم دے کنڈے دینا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، سب دیاں سب بدعت میں، اور بدعت ہی کتنا بڑا گناہ ہے۔ جگہ دے پیر فرماندے نے قیامت کا دن ہوئے گا میں حوض کوثر تے موجود ہوواں گا، اپنے ہاتھ دے نال اپنی امتیاں نوں پانی پلا رہواں گا۔ لوگاں دیاں جماعتاں آ رہیاں نے، لوگاں دیاں جماعتاں آ رہیاں نے، کتنے لوگ اس میدان محشر دے اندر جمع نے۔ صحابہ پوچھدے نے آقا جی تسی اپنی امتیاں نوں کس طرح پہچانو گے؟ آقا فرمانے لگے میرے صحابہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دے دن میرے امتی جدوں آن گے اللہ دی دربار دے اندر پیش ہون گے، انہاں دے چہرے، انہاں دے ہاتھ، انہاں دیاں پیشانیاں، انہاں دے پاؤں او اعضاء جڑے وضو دے نے 14ویں رات دی طرح چمک رہے ہون گے۔ انہاں دی چمک نوں دیکھ کے میں سمجھ جاواں گا اے لوگ میرے امتی نے۔ میرے آقا فرماندے نے اس طرح میں حوض کوثر تے موجود ہوواں گا، میرے امتی آن گے، پانیاں پلائی جاواں گا، انہاں نوں اپنے ہتھاں نال پانی پلاواں گا، کسے نوں پیالیاں نال پانی پلاواں گا۔ ایک جماعت آئے گی انہاں دیاں داڑیاں لمبیاں، سب دے اوپر محراب چمک رہے نے، وضو دے اثار چمک رہے نے۔ اس طرح معلوم ہوندا ہے جسے تہجد گزار آ رہے نے، اس طرح معلوم ہوندا ہے جس طرح 5 وقت دے نمازی آ رہے نے، اس طرح معلوم ہوندا ہے جس طرح حاجی تے نمازی آ رہے نے، اس طرح معلوم ہوندا ہے کہ نام دے سب تو نیک ترین لوگ آ رہے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھن گے، تھوڑا جا اگے جا کے انہاں دے استقبال واسطے جا رہے نے۔ میرے آقا فرماندے نے کہ اچانک اللہ دی طرفوں میرے درمیان تے انہاں دے درمیان دے اندر ایک دیوار حائل ہو جائے گی، میں حیران ہو جاواں گا اتنے خوبصورت چہرے والے، لمبیاں داڑیاں والے، متھے تے محراب چمک رہے نے، چہرہ چمک رہے ہیں، ہاتھ چمک رہے نے، پیر چمک رہے نے، انہاں دے درمیان تے میرے درمیان اللہ نے دیوار کیوں پیدا کر دیتی ہے کہ میرے امتی نے ہارا امتی، ہارا امتی، ہارا امتی، اللہ اے میرے امتی نے، میرے امتی نے، انہاں نوں میرے کو کل میں انہاں نوں حوض کوثر تو پانی پلانا چاہنا۔ آسمان دا رب آواز دے گا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی نہیں جان دے تواڈے جان تو بعد انہاں لوگوں نے تواڈے دین دے اندر ایسے ایسے کام کر لے جنہاں نے قرآن دے اندر بھی دلیل کوئی نہیں، حدیث دے اندر بھی دلیل کوئی نہیں، جڑا کام تسی کیتا کوئی نہیں، انہاں نے کیتا ہے جڑی نماز تسی دسی کوئی نہیں، انہاں نے وہ نماز بنا کے پڑھی، جڑا روزہ تسی دسیا کوئی نہیں، انہاں نے وہ روزہ رکھیا ہے، جڑا عمرہ تسی کیتا کوئی نہیں، انہاں نے وہ عمرہ کیتا ہے، جڑا صدقہ خیرات تسی کیتا کوئی نہیں، انہاں نے وہ صدقہ خیرات کیتا ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی دنیا تو چلے گئے، انہاں نے طرح طرح دے کام دین دے اندر کر لے، کدی یہ صدقہ خیرات کر دے اپنے کولوں، کدی نمازاں بنا دے اپنے کولوں، کدی ذکر و اذکار کر دے اپنی مرضی دے نال، کدی صدقہ خیرات کر دے اپنی مرضی دے نال، کدی صالح ثواب کر دے اپنی مرضی دے نال۔ آقا جی انہوں نے بدعات کہ دین دے اندر کر لیاں نے، اج اے حق نہیں رکھتے تیرے کو پانی پیندا۔ سنیے کائنات دا سردار پیغمبر کی فرمائے گا جگہ دے پیر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت رحیم پیغمبر کی فرمائے گا، شفیع پیغمبر کی فرمائے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ انہاں نوں معاف فرما دے، یہ نہیں کہے گا کہ اللہ میرے امتی نے انہاں نوں چھڈ دیو، بلکہ سونے محبوب پیغمبر فرمان گے سحقن 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 سحقن، اللہ انہاں نوں تباہ و برباد کر دے، انہاں نوں ہلاک کر دے، انہاں نوں شریک و رسوا کر دے، میرے تو دور کر دے۔ جنہ لوگوں نے میرے دین کے اندر بدعات گڑیاں نے، جنہ لوگوں نے اپنے کول جا کے دین کے اسلام کے اندر حدیثاں بنائیاں، میرے آقا اس سے آ جان گے۔ آقا فرماندے نے پوری امت دے بارے میں سفارش کراں گا، اللہ
اللہ فرمان گے اشفا تو شفا، اے میرے محبوب سفارش کر، تیری سفارش کو قبول کیتا جائے گا، جو منگے گا عطا کر دیا گا، جس امتی دے بارے سفارش کرے گا میں قبول فرما لوں گا۔ لیکن میرے سونے پیغمبر کا یاد رکھ لے، ایک بندہ ایسا ہی وہ دے بارے سفارش نہیں کرنی، جی یا رسول اللہ کون آدمی ہے؟ فرمایا جنہیں زندگی دے اندر میری ذات دے نال شرک کیتا ہوئے گا وہ دے بارے تو سفارش نہیں کرنی۔ آقا فرماندے نے میرے آقا اللہ جی اگر مشرک دے بارے تسی منع کر رہے ہو کہ میں سفارش نہ کراں تے بدعتی دے بارے میں کہہ رہا کہ میں سفارش نہیں کراں گا۔ پتہ ہے چلیا جس طرح مشرک آدمی اللہ دے سامنے آقا علیہ السلام اللہ دے سامنے وہ دی سفارش نہیں کرن گے، اسی طرح بدعتی دے بارے بھی آقا علیہ السلام سفارش نہیں کرن گے۔ یہ سارے کام بدعات نے جڑیاں سارے معاشرے دے اندر نے، انہاں تو بچ جائیے، دور ہو جائیے۔ بلکہ آقا علیہ السلام فرماندے نے من احدث فی امرنا فلیس علیہ وعمل علیہ امرنا فہو رد۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے میری وفات تو بعد میرے چلے جان تو بعد کوئی بھی ایک کام بھی ایک نقطہ بھی اپنے دین کے اندر اضافہ کیتا بدا دیتا جس تے ساڈا حکم کوئی نہیں، ساڈا عمل کوئی نہیں، فہو رد، گویا کہ وہ مردود ہے، قیامت والے دن اللہ وہ دے گلے دے اندر لٹکا دے گا۔ اور دوستو قرآن کی اس آیت تے ذرا غور کر کے اپنے اعمال کا محاسبہ کریا کرو نا۔ اللہ فرماندے نے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کچھ لوگ آن گے جنہاں دے عمل اتنے پہاڑاں دی مانند ہون گے، عمل کر کر کے تھک کے چور ہوئے ہون گے۔ وعاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، اللہ فرمان گے میرے فرشتیو انہاں نو پکڑو تے جہنم دے اندر سٹ دیو۔ اللہ جی انہاں نے عمل بڑے کیتے، صدقہ بڑا کیتا، نمازاں بڑیاں پڑھیاں، روزے بڑے رکھے، حج بڑے کیتے، زکاتاں بڑیاں دیتیاں نے، کیڑی وجہ ہے اج انہاں نو جہنم دے اندر تسی کل رہے ہو؟ عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے، پیر پھٹ جاندے سن تبلیغ کردیاں راتاں انہاں دیاں اکھاں سو جاندیاں سن، رات تے مسلے تے قیام کردیاں زباناں سک جاندیاں، جسم نہیں ہو جاتا، سارا دن روزہ رکھ دے۔ اللہ فرمان گے میرے فرشتیو انہاں نے جتنے بھی عمل کیتے، نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، زکات دیتی ہے، صدقہ خیرات کیتا ہے، تبلیغاں کیتیاں نے، ساریاں میرے پیغمبر دی مخالفت دے اندر، اس واسطے اج کوئی عمل میں انہاں دا قبول نہیں کراں گا۔ تصلیٰ نارا حامیہ، پکڑو تے انہاں نو جہنم دی بھڑکدی ہوئی اگ دے اندر سٹ دو۔ اس واسطے بدعتی آدمی جتنا بھی چنگا کام کر رہا ہوئے، چاہے وہ 1000 قرآن ایک رات دے اندر پڑھ لے، 1000 نفل ایک رات دے اندر پڑھ لے، لیکن اگر وہ کم کتنا بھی صحیح ہوئے شریعت کے مطابق نہ ہوئے تو اس کا کل قیامت والے دن کوئی بھی فائدہ نہیں ملنا بلکہ الٹا نقصان ملے گا، اس عمل کیتے ہوئے دی وجہ تو اللہ جہنم دے اندر چھوڑ دے گا۔ اس واسطے دوستو ہر عمل کرنے تو پہلے سوچئے، دیکھیے، پرکھیے، جانچ اور پڑتال کیجئے کیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک کام کیتا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، صحابہ نے کیتا ہے یا نہیں کیتا؟ اگر کیتا ہے تو اس کام کیجئے، وغیرہ اس کو رک جائیے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شر و خالص چیز کے عمل کرنے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے۔